السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 36 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ عروشہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر اپنے بیڈ روم میں جا رہی تھی کہ وہی بیچ سیڑھیوں پر بھی وہ بری طرح سے ٹھٹک کر رک گئی۔ اپنی آنکھیں پھاڑے وہ اسلان میر کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اسلان میر کو کتنے ماہ بعد بلیک شلوار کرتے میں دیکھا تھا۔ کرتے کی کف موڑ کر کوہنیوں پر چڑھاتے ہوئے وہ بھی عروشہ کو اوپر آتے دیکھ چکا تھا۔ اب اپنی اسی شان سے وہ ایک ایک سیڑھیاں اترتا عروشہ تک آ رہا تھا۔ ایک ہی دل ہے میرا اسلان صاحب، کتنی بار لوٹو گے؟ وہ نظروں ہی نظروں میں اس کی بھلائیں لیتی دل میں سوچ رہی تھی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اسلان خود کو بے خودی سے دیکھتی عروشہ کے پاس رکا اور اپنی کالی سحر زدہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ کیا کہا تھا؟ وہ اب بھی اسی بے خودی میں غرق تھی۔ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے وہ غائب دماغی سے بولی، عروشہ اسلان میر، میرے ضبط کو اتنا مت آزماؤ کہ میں دنیا ہی بھلا بیٹھوں اور تم میری شدتوں کو برداشت ہی نہیں کر پاؤ۔ ان ہری ہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک آنچ تھی، نگاہوں میں ایک مفہوم تھا جسے سمجھ کر عروشہ کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ فوراً ہوش میں آ کر پلکیں جھکا کر چہرے پر حیا کے سائے نے گلابیاں اور بڑھا دیں۔ اسلان کی نگاہوں کو وہ نظارہ ایسا حسین لگا کہ بے اختیار وہ عروشہ کے مقابل میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ سیڑھیوں کی ریلنگ پر ٹکا کر جھکا تھا۔ عروشہ نے گھبرا کر اپنے اطراف میں اسلان کے بازوؤں اور سامنے دیوار بن کر جھکے اسلان کو دیکھا۔ اب بولو، کیا کہا تھا میں نے؟ وہ ایک بار اس کی گردن پر جھک کر اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتار کر پھر چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی نگاہوں میں بھر رہا تھا۔ ہاں یاد تھا، تبھی تو آ رہی تھی روم میں کہ آپ خود چلے آئے۔ اسلان کے کلون کی مہک عروشہ کے حواسوں کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ نگاہیں انہیں کچھ کہتی کچھ سناتی، معنی خیز آنکھیں گھبرا گھبرا کر جھکی جا رہی تھی۔ یاد تھا، پھر آئی کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے آفس سے آنے کے بعد مجھے تم اپنے ارد گرد نظر آتی رہو۔ ایک بار پھر جھک کر اس نے عروشہ کے سرخ ہوتے گالوں پر ناک پھیری۔ اسلان، ہم کہاں ہے، کچھ تو خیال کریں۔ عروشہ نے اس بار اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے گھر میں موجود سیڑھیوں پر اپنی جائز بیوی کے ساتھ ہوں اور مجھے کسی کا خوف نہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں۔ اسلان میر سے ایسے جواب کی امید تھی۔ عروشہ نے چل کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ جھوٹ کہتی تھی ہانو کہ میرے لالا اتنے شریف ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، ایک نمبر کے بے شرم انسان ہیں آپ۔ جل کر بولتی عروشہ کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اٹھ جھکا۔ عروشہ ریلنگ سے نیچے کی طرف گر جاتی کہ اس نے اپنی مٹھی میں اسلان کے کرتے کے کالر جکڑ لیے۔ اطلاع کے لیے بتا دوں، یہاں میری بہن ہے، مگر ایک عدد اپنے شوہر کے ساتھ۔ ماں ہے، وہ جب جب مجھے اور تمہیں دیکھے گی تو خوشی سے ہمیں رومانس جاری رکھنے کو ہی کہیں گی، باقی کسی کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ اسی طرح اس پر جھکا اپنی بے باک آنکھوں سے اس کے گھبرائے شرمائے چہرے کو مسلسل اپنی نگاہوں میں بھرے ہوئے تھا۔ آپ کو نہیں ہے مگر مجھے ہے، میں ایک بہت شرمیلی سی شریف سی لڑکی ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے بولی تو اسلان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس شریف اور شرمیلی لڑکی کو مکمل اپنا بنا لیا جائے۔ میرے خیال میں تم اب تیار ہو چکی ہو۔ کیا خیال ہے، آج مجھے صبر کا دامن چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ بالکل اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے ہونٹ رکھے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا رہا تھا۔ اسلان، عروشہ کا چہرہ ایسے تپنے لگا کہ اسے خود محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے سے آگ نکل رہی ہو اور کان سے دھواں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف جھکنے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی اسلان نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے کھینچ کر سیدھا کر دیا۔ مائی لو، ایسا بھی کیا شرمانا کہ تم نیچے کی طرف لڑکنے کی تیاری کرنے لگی؟ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر عروشہ کا چہرہ اونچا کر کے دیکھنے لگا۔ سرخ ہوتا اس کا حسین چہرہ جیسے دہک سا رہا تھا۔ میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلو گے عروشہ؟ اسی طرح اس کی ٹھوڑی پکڑے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ عروشہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، گرین آنکھوں میں حیرت بھری خوشی اتر آئی۔ سچ؟ آپ کے ساتھ؟ وہ آنکھوں میں بے انتہا خوشی لیے اب بھی بے یقین سی تھی۔ میرے ساتھ؟ اسلان نے جھک کر اس کی ٹھوڑی چوم لی۔ ہانو ہاشم کو بھی لے لیں؟ بہت اچھا لگے گا، خوشی سے فرمائش کی۔ ان کے ساتھ پھر کبھی، ابھی بس میں اور تم۔ ایک دن تم نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ واک پر نکلو گی تو تمہارے پیر ٹوٹ جائیں گے، اس لیے بجائے واک پر لے جانے کے لیے تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کر چل رہا ہوں۔ اسلان والہانہ محبت سے اسے دیکھتا نرمی سے اس کے دوپٹے کو شانوں سے اٹھا کر سر پر ڈالنے لگا۔ مجھے شرمندہ کرنے والی ساری باتیں آپ کو یاد ہیں؟ خفا ہوتے ہوئے اس نے بس اسلان کی ناک چٹکی میں دبا کر ہلائی۔ مجھے سب یاد ہے مائی سویٹ ہارٹ، یہاں تک وہ کس بھی۔ اسلان نے شرارت سے جھک کر اس کی ناک سے ناک رگڑی۔ بس شروع مت ہو جائیں اپنی بے شرمی کے قصے سنانے کے لیے، آپ کا بس چلتا تو مجھے مار ہی ڈالتے۔ اس دن کی یاد آتے ہی عروشہ کو سب یاد آیا تھا۔ سوچا تو ایسا ہی تھا۔ عروشہ کی آنکھیں ناراض ہو کر پھیل گئیں۔ یعنی آپ مجھے مار ڈالتے؟ ناراضگی سے خود سے اسلان کو دور کرنا چاہا۔ اسلان نے لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی عروشہ کے چہرے کو ہتھیلی میں بھر لیا۔ تمہیں مار کر کیا اسلان پھر زندہ رہ سکتا تھا؟ وہ تو بس اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر جینے لگا تھا۔
ان کالی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجے مارنے لگا۔ اصلان، آپ سچ میں مجھ سے پہلے سے ہی محبت کرنے لگے تھے نا؟ بے انتہا خوشی کے احساسات کے ساتھ وہ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں اب تم سے عشق کرتا ہوں۔ اپنے چہرے کو تھامے آروشا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے اس کی ہتھیلیوں کو چوما۔ آؤ اب چلتے ہیں ورنہ پروگرام کینسل کرتے ہوئے بیڈ روم میں لے جاؤں گا۔ آروشا اس کی شوخی پر شرما کر ہنس دی۔ پروگرام کینسل کر دوں؟ اصلان کا دل بیڈ روم میں جانے کا مچلا۔ جی نہیں، اتنے دن بعد آپ کو مجھے گھمانے کا خیال آئے، ماں جی سے پوچھ لیں اور لے چلیں۔ وہ دوپٹہ پیشانی پر برابر کرتی فرمانبردار بہو کی طرح بولی۔ اصلان کو ہنسی آ گئی۔ کہہ چکا ہوں، آؤ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، پھر واپس آ کر جشن منائیں گے۔ وہ اسی طرح اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نیچے اترنے لگا اور آروشا اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتی بس بار بار اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی خوش بختی پر یقین کر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو ہشم؟ وہ اپنے روم سے نکل کر سیدھا بیک لان کی طرف جا ہی رہا تھا کہ ہانیہ نے پیچھے سے اسے آواز دے کر روکا۔ ہر جگہ تمہیں بتا کر جاؤں؟ وہ مڑ کر ناراضگی سے اسے گھور کر بولا۔ یس، بیوی ہو تمہاری، شوہر ہو تم میرے۔ ہانیہ پر اس کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوا، خوب اترا کر اسے بتایا کتنا حق تھا اس پر اس کا۔ بیوی ہو، مالک نہیں جو ہر جگہ بتا کر کہیں آؤں جاؤں۔ ہشم کو اس کا اترانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، چڑھ کر اس کی اتراہٹ دیکھی۔ بیوی مالک کی ہی برابر ہوتی ہے، وہ اسی شوخی سے اترا کر کہتی ہشم کے قریب آ گئی۔ روٹھا روٹھا وہ اسے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ گھریلو لباس میں لاپرواہی سے ادھر ادھر اسے گھومتے دیکھ کر کب سے اس کا دل بس اس سے باتیں کرنے کا کر رہا تھا۔ کم اترایا کرو، ورنہ تم جو اتنی نازک سی ہو اس پر چربی کی مقدار اور بڑھ جائے گی۔ پہلے سے ہی اترا اترا کر پہاڑ ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اسے چلا تپا سکتی ہے تو وہ کیا کم تھا؟ اس بار اس کے بھرے بھرے سراپے پر آرام سے طنز کیا گیا۔ تم خود سیکھ سلائی ہو نا، تو کیا جانو کہ میں موٹی بالکل نہیں ہوں۔ وہ دل میں لاکھ تپی، مگر اسے چڑھانے کے لیے اس کی اسمارٹنیس پر چوٹ کر کے بولی، سیکھ سلائی؟ آنکھیں چیک کراؤ، لگتا ہے عقل کے ساتھ آنکھوں پر بھی چربی چڑھ گئی ہے۔ لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، ایک اشارہ کر دوں نا سب لٹا دیں ہم پر۔ ہشم نے بہت ہی اکڑ کر کالر کھڑے کرتے ہوئے اسے سر سے پیر تک جلا ڈالا۔ اس کے تمسخر آمیز لہجے پر ہانیہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ آخر تھی تو اصلان ہی کی بہن، اسی غصے میں وہ آگے بڑھی کہ اس کے پہلے ہی کی طرح بال نوچ ڈالے۔ ہشم نے اس کے ارادے بھانپ کر اس کے بڑھتے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے اور اسے گھما کر ہانیہ کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے۔ اللہ ہاشو، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، وہ درد سے بلبلا کر گردن موڑ کر اس ظالم کو دیکھنے کی کوشش میں کراہ کر بولی۔ بال نوچو گے میرے؟ میں تمہارے ہاتھ ہی توڑ دوں گا موٹی۔ وہ اس کے ہاتھ پشت پر کستے ہوئے اسے چڑھا بھی رہا تھا۔ تو کیا ہے مریل، سیکھ سلائی، ڈیڑھ پسلی کا؟ ہانیہ کو اس کے موٹی کہنے پر خوب تپن ہوئی تھی، بدلے میں بھی اسے چڑھایا۔ جب وہ بہت دبلا پتلا سا ہوا کرتا تھا تب اسے ایسے چڑھایا کرتی تھی۔ تو ایسے نہیں مانے گی، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ بھی چھڑ کر جیسے اپنے بچپن میں پہنچ گیا جب دونوں ایک دوسرے سے خوب لڑتے تھے اور بیچاری آروشا ان دونوں کے بیچ سینڈوچ بنی رہتی تھی۔ ہاشو، تیری جان لے لوں گی میں اگر تو نے پھر ویسی حرکت کی تو۔ ہشم نے اس کی چیخ پکار سن کر بھی کانوں میں روئی ڈال کر اسے آرام سے کاندھوں پر ڈالا اور وہاں موجود پول کی طرف چلایا۔ ہشم، میں تمہارا خون کر دوں گی اگر… اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی تھی۔ ہشم نے اسے وہیں پول کے کنارے کھڑا کر دیا۔ اب بولو میں کیا ہوں، ورنہ میں ڈالتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے بازوؤں سے تھام کر پول کی طرف لٹکاتا ہانیہ کو بری طرح سے ڈرا رہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں بولا، تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے پیارے ہو، یہی تو بول رہی تھی۔ معصومیت سے اب بھولی بن کر اس کے بازو بھی کس کر جکڑے ہشم کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ سنجیدہ بنا بس اسے گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں مریل اور سیکھ سلائی ایک دم نہیں بولا ہاشو، پلیز مجھے پانی میں مت ڈالنا۔ وہ ڈری ڈری گردن موڑ کر پول کو دیکھتی اس سے بھولے پن سے التجا کر رہی تھی۔ مجھے کیا بے وقوف سمجھا ہے؟ ابھی کیا کہا؟ ہشم نے اسے ذرا سا جھٹکا دیا تو ہانیہ کی چینخ نکل گئی۔ سوری پلیز نہیں گرانا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ہشم نے اسے ایک طرف کرتے ہوئے آخر کار ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ ہانیہ نے دانت پر دانت رکھ کر اسے دیکھا، اب اس کا رخ پول کے پانی کی طرف تھا۔ ہانیہ نے اسے مسا چکھانے کا فیصلہ کیا۔ مریل؟ وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ ہی جانا چاہتی تھی کہ اس سے بھی تیزی سے ہشم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لیا تھا۔ نتیجے میں وہ اس کے ساتھ ہی سیدھے پول کے صاف پانی میں گری تھی۔ ہانیہ کے ہونٹوں سے چیخ نکل ہی نہیں پائی، پانی میں ڈبکی کھا کر وہ ہونٹوں میں ہی دبی رہ گئی تھی۔ ہشم اسے کچھ دیر ایسے ہی کمر سے تھامے وہیں پانی میں گہرائی میں ڈبکی لگاتا رہا تھا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ڈالے اسے پانی کی سطح پر لے آیا۔ پانی کی سطح پر آتے ہی وہ بری طرح کھانستے ہوئے اس کی شرٹ کو کاندھے سے دبوچے ہوئی تھی۔ ہشم کی نگاہ بے ساختہ اس کے بھیگے بھیگے روح پر پھسلنے لگی۔ اس کی گداز وجود کا احساس ہشم کے حواس پر چھانے لگا۔ کیسی ناراضگی، کیسی بیزاری، وہ سب بھولنے لگا۔ وہ اس کی تھی، اس پر اس کا پورا حق ہے۔ ہشم کو اور بھی بے باکی سے اسے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کمینے انسان، ذرا جو تم میں رحم ہو۔ اس کی بدلتی کیفیت سے بے خبر ہانیہ نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ ہشم نے بدلے میں اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر ہانیہ کے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ ہانیہ کی آنکھیں کھل گئی، شانوں پر جکڑی شرٹ کو اور بھی دبوچ لیا۔ تھپڑ کی اس کے بدلے پر اس کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ وہ ہشم کو بے دردی سے اپنے ہونٹوں سے بدلہ لیتی محسوس کر رہی تھی۔ ادھر وہ آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے جوڑتے ہوئے بے خود تھا۔
یہ تمہارے تھپڑ کا جواب۔ اس کی سانس ابھی روک کر وہ اس کے ہونٹوں سے الگ ہو کر ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ ہانیہ مشکل سے سانس لیتی نگاہیں جھکائے اسے پوری قوت سے جکڑے ہوئی تھی۔ حشم اس بار خاموشی سے تیر کر اسے کنارے پر لے آیا۔ پول سے نکلتے ہی وہ لڑکھڑاتی ادھر لڑکتی ادھر گرتی اندر کی سمت بھاگی تھی۔ وہیں حشم وہی پول کے کنارے انہی بھیگے کپڑوں میں چت لیٹا آنکھیں بند کیے اس مدہوشی کو محسوس کر رہا تھا جو اس کے ہونٹوں کی جام پی کر اسے ملی تھی۔ کیا وہ سب بھول گیا ہے؟ اندر سے کہیں آواز آئی تھی اور حشم نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اتنی جلدی سب کیسے بھولا جا سکتا ہے ہانیہ؟ حشم اسفندیار خان، بس بیوی ہو تو اپنا حق تو وصول کر سکتا ہوں، اس بار سوچ کر وہ بہت طنز سے مسکرایا تھا۔ کار کی ونڈو کی شیشے نیچے کر کے وہ اپنے چہرے پر گزرنے والی ہوا کو پوری خوشی سے محسوس کر رہی تھی۔ کتنا خوش کن، کیسا سرشار کرنے والا احساس تھا کہ وہ اسلان میر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلی ہے۔ اسے کار کے اندر کے ماحول کے ساتھ باہر گزرتا ہر منظر اپنے ساتھ خوشی سے ناچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سفر تو پہلے بھی اسلان کے ساتھ کیا تھا، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ اب اس کا روڈ ہیرو، رومانٹک ہیرو جو بن چکا تھا۔ بند کیوں کر دیا اسلان؟ وہ اسی طرح کھوئی ہوئی شیشے کے پار کا منظر آنکھوں میں بھر رہی تھی کہ اسلان نے ایک دم سے بٹن دبا کر کار کے شیشے اوپر چڑھا دیے۔ عروشہ نے گھوم کر فوراً شکوہ کیا تھا، تم مجھ سے زیادہ باہر کے منظر میں کھوئی رہو گی تو یہی کروں گا نا۔ اسلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک سی ناک چٹکی میں دبائی۔ اسلان اب بہت اچھی ہو، سب سے منفرد۔ وہ اس کی وہی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے گالوں کے نیچے رکھ کر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسلان ابھی کچھ کہتا کہ ایک دم سے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ کال کے بعد تمہاری اس بات کا اچھے سے جواب دیتا ہوں۔ وہ اس کی گال چٹکی میں دبا کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال چکا تھا۔ عروشہ کھسک کر اس کے بازو سے لگ کر اپنا سر اس کے بازو پر ہی رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ اسلان نے موبائل کی طرف دیکھا، چاچی کالنگ ہو رہی تھی۔ ان کی کال دیکھ کر اس نے تیزی سے کار ایک طرف روک دی۔ کیا ہوا؟ کار رکنے پر عروشہ نے فوراً سر اٹھا کر حیرت سے دیکھ پوچھا۔ کچھ نہیں، بس 5 منٹ۔ دوبارہ اس کا سر اپنے بازو پر رکھ کر وہ مسکرایا۔ عروشہ نے اسی سکون سے پھر سے اپنے سر کو وہیں اس کے بازو پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ہیلو؟ وہ موبائل اٹھا کر اب کان سے لگا چکا تھا۔ اس نے ایسا احتیاط کے طور پر کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا عروشہ ادھر سے کہیں کوئی بات سنے۔ ادھر سے جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ بس ہوں ہاں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ پیشانی پر بل گہرے ہو گئے تھے۔ سنجیدگی سے بس اتنا کہہ کر اس نے موبائل ڈیش بورڈ میں ڈال دی اور دوبارہ کار سٹارٹ کر دی۔ اسلان، ہم سی ویو پر چلیں؟ اب باہر نکلے تھے تو اور بھی خواہشات مچلنے لگی۔ اس نے شوق سے سر اٹھا کر پوچھا۔ چلیں گے، مگر ابھی نہیں۔ گھر چلیں، دیر ہو گئی ہے۔ وہ پھر سے اسی نرمی اور محبت سے اسے ٹال گیا۔ ہاں، گھر چلتے ہیں۔ حشم بھی تو آیا، بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ آرام سے مان کر اب نئی فکر میں گھری۔ اسلان مسکرا دیا۔ وہ ضدی بس خاص وجہ سے ہی ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور پر آرام سے مان جاتی تھی۔ اسے پھر سے اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ حشم سے ہٹ کر اپنے شوہر بیچارے کی بھی پریشانی کو حل کر لیا کرو جان۔ دوبارہ سے اسے ایک بازو کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کا دوپٹے سے ڈھکا سر چوما۔ عروشہ بس اس کی بات پر ہولے سے ہنس کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ چاچی ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں اس کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ایک طرف ہاسپٹل بینچ پر بیٹھی آنیہ کوفت سے آس پاس دیکھتی بور ہو رہی تھی۔ آپ نے بات کی ہے امی؟ ڈرائیور آ کیوں نہیں رہا؟ وہ یہاں بیٹھی بیٹھی اب تھک گئی تھی، اس لیے پھر سے پوچھا۔ کہا تو ہے اسلان سے آتا ہوگا۔ وہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ان کی بے چینی کو تب قرار مل گیا جب انہوں نے ہاسپٹل گیٹ میں اسلان کی کار داخل ہوتی دیکھی تھی، اور آنکھوں میں چمک آ گئی جب ڈرائیور کی جگہ خود اسلان کو کار سے اترتے دیکھا تھا۔ آنیہ کا دل ایک دم سے خوش ہو گیا، ساری کوفت توڑن چھو ہو گئی، آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور وہ اسلان کو غور سے دیکھنے لگی۔ بلیک کرتے شلوار میں وہ اسے اتنا اٹریکٹیو، اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ آنیہ کا دل کیا بس اسے دیکھتی رہے، مگر ادھر جیسے اب آنیہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ چاچی کی طرف بڑھا۔ معاف کرنا اسلان بیٹا، تمہیں زحمت دی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا چاچی اب شرمندہ سی ہو کر بولی، کار کیسے خراب ہو گئی؟ ان کی بات کا جواب دیے بنا وہ ادھر ادھر کار تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس شرارتی بچے نے پنکچر کر دی اور مجھے تم سے کہنا پڑا، ڈرائیور بھیج دیتے بیٹا، انہوں نے بتاتے ہوئے اسے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ادھر سے ہی گزر رہا تھا، آئیں چلیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر انہیں چلنے کا اشارہ بھی کر چکا تھا۔ آؤ آنیہ، چاچی نے مڑ کر بینچ پر بیٹھی آنیہ کو پکڑ کر اٹھایا۔ اسلان ان لوگوں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے آ کر کار کا بیک ڈور کھول کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس بیچ اس نے عروشہ کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی، ورنہ اس کی شعلہ اگلتی نگاہوں کا سامنا کیسے کرتا؟ عروشہ غصے سے کھولتی ہوئی کار میں بیٹھتی آنیہ اور چاچی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی اسلان تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ارے عروشہ بیٹے بھی تمہارے ساتھ میں ہیں؟ چاچی کو سچ میں بہت تعجب ہوا تھا عروشہ کو اسلان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر۔ وہیں آنیہ ہونٹ بھیچے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ تو اس کی تھی، کیسے اس کی ایک بے وقوفی کی وجہ سے اس لڑکی کی جھولی میں جا گری، ورنہ اسلان میر اس جیسی بے عقل لڑکی کو کہاں ڈیزرو کرتا تھا؟ وہ تو صرف آنیہ میر کا تھا۔ ہم لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے، اسلان نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کی آواز میں خود بخود پیار گھل گیا۔ اپنی طرف خونخوار نگاہوں سے گھورتی عروشہ کو دیکھ کر نگاہوں سے معذرت بھی کی۔ عروشہ نے پوری ناراضگی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اچھا پھنسا تو اسلان میر۔ وہ گہری سانس لے کر کار گیٹ سے نکال کر روڈ پر دوڑانے لگا۔ اچھا کیا جو عروشہ بٹیا کو لانگ ڈرائیو پر لے کر نکل گئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بیچاری بور ہو جاتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے بیچاری قیدی ہو گئی ہے۔
चाची ने हंसकर बात की शुरुआत की, वरना वो तीनों तो बिल्कुल खामोश थे। नहीं चाची, बोर कहाँ होती हूँ, असलान है ना, ये तो मेरा दिल बहलाते रहते हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, और इनसे फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो बाहर निकल सकूँ। ऑफिस से पहले और ऑफिस से आने के बाद इनका बस चले तो बस मुझे अपने पास से उठने ही ना दें। वो सारी नाराज़गी फ़िलहाल पर उठाकर अपनी सासू माँ को सबक दोहराने लगी, जो उन्होंने आनिया के आते उसे अच्छे से पढ़ा सिखा दिया था कि लाख मियाँ से नाराज़ रहना, मगर दूसरों को मौका मत देना कि वो उन दोनों के बीच क्या है भांप सके। जो कुछ हुआ उसे भूलकर अब चाची और आनिया के सामने यही जाहिर करना था कि वो दोनों अब बहुत खुश हैं, और उनकी ये बात उसने गिरा से बांध ली थी। असलान ने सर घुमाकर उसके पूरे बीवियों वाले अंदाज देखे और दिल ही में वो हंसा था। उधर आनिया ने सुलगते हुए उसकी बात सुनी थी। अच्छी बात है। चाची चुप हो गई। दिल क्या कह दे बीबी, हमें ना बेवकूफ़ बनाओ, हमने भी वो वक्त देखा जब असलान और इनके बीच नफरत के सिवा कुछ ना था। आज असलान बदला तो आरोशा के तेवर ही बदल गए, मगर उनकी ज़बान खामोश ही रही। असलान के सामने आरोशा को कुछ कहना अपनी ही शामत बुलाना था। आइसक्रीम खाओगी आरोशा? असलान को भी अब आरोशा को जलाने तपाने वाला रूप सवार हो गया। शरारत से आंखें चमकी। उन लोगों के सामने बड़े प्यार से पूछा, जानता था वो इनकार नहीं करेगी। हाँ क्यों नहीं, मेरा फेवरेट वाला फ्लेवर। वो दांत पीसती हुई ज़बरदस्ती मुस्कुराकर लाड से बोली, मगर आंखों से चिंगारी फूट रही थी। येस माई लव, असलान कहते हुए कार रोककर बाहर निकल गया। उसके माई लव कहने पर आनिया तो क्या, चाची की भी आंखें खुल गई। असलान कभी ऐसा ज़नमुरीद नहीं रहा था कि बड़ों की मौजूदगी ही भुला दे। माशाल्लाह असलान बहुत बदल गया है, चाची ज़बरदस्ती हंसकर आरोशा से कहने लगी। जी बहुत बहुत ज़्यादा, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि क्या बताऊँ। और वह शुरू हो गई। जब तक असलान नहीं आया वह असलान की मोहब्बत के किस्से उन्हें सुनाती रही थी और जलाती तपाती रही थी। लीजिए माई गर्ल। ढेरों आइसक्रीम उसकी गोद में डालकर वो अब भी बस उसी मूड में था। चुपके से उसे आंख मारकर कार स्टार्ट कर दी। आरोशा बस बल खाकर रह गई। आप लें चाची, उसने मुरब्बत में शॉपर चाची की तरफ बढ़ाया। नहीं बेटा, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, उन्होंने इनकार कर दिया। आप लेंगी आनिया बाजी? आरोशा ने खिलाकर नाक पूछ चढ़ाते आनिया से भी पूछ लिया। उसके बाजी कहने पर आनिया का खून खोल गया। मुझे नहीं पसंद, बहुत नफरत से कहकर रुख मोड़ लिया। वो आराम से कांधे उचकाकर फिर से सीधी हो गई। खा लो ना, असलान ने नरमी से कहते हुए ज़रा से ज़रा गर्दन मोड़कर नाराज़ बीबी को मनाना चाहा। घर जाकर खाऊंगी हानू और हाशू के साथ। तेज़ चलाएं, मुझे घर जाना है अब। असलान ने गहरी सांस भरकर नाराज़ बीबी के अंदाज देखे, फिर कार की स्पीड बढ़ाई थी। कार ट्रैफिक पर रुकी तो एक बच्चा फूल लेकर उनकी खिड़की पर खड़ा हो गया और असलान उसे फूल खरीदने की मिन्नत करने लगा। तो असलान ने एक नज़र आरोशा और फूलों पर डाली। इनसे अच्छी कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती थी उसे मनाने के लिए। उसने बच्चे से सारे फूल खरीद लिए और पैसे बढ़ा दिए। बच्चा फूलों की कीमत से ज़्यादा पैसे लेकर खुशी खुशी चला गया। दिस इज़ फॉर यू। असलान ने फूलों के गुलदस्ते उसकी तरफ बढ़ाए। आरोशा ने फूल थाम कर उठकर डैशबोर्ड पर रख दिए। फूल उसी को देने चाहिए जो उनकी कदर कर सके। क्यों अम्मी? एकदम से आनिया बोली तो चाची ने जल्दी से उसका हाथ दबा दिया। बेटी की जल्दबाज फितरत पर वो हमेशा शाकी रही थी। वो हमेशा उसके दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेने पर शाकी रहती थी। फूल उसी की खिदमत में दिए जाते हैं जिसे फूलों के साथ साथ इंसान की भी कदर करनी आती हो। असलान ने संजीदगी से कहकर जबड़े भींचकर एक शिकायती निगाह आरोशा पर डाली जो लाताल्लुक बनी कार विंडो से बाहर देख रही थी। सिग्नल खुला तो उसने खामोशी से कार रोड पर डाल दी। कार जैसे ही गेट पार करके अपनी मखसूस जगह रुकी तो सबसे पहले आरोशा ने कार का डोर खोलकर उतरना चाहा, मगर असलान ने उसकी कलाई जकड़कर उसे वहीं बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था। असलान की यह हरकत आनिया और चाची दोनों से छुपी नहीं रही थी। सबसे पहले आनिया उतरकर अंदर गई थी और उसके पीछे चाची। क्या बदतमीजी थी ये? क्या दिखाना चाहती थी उन्हें तुम? उनकी चाहती वो नाराज़ अपनी कलाई छुड़ाती आरोशा की तरफ मुड़कर सख्ती से बोला था। आरोशा की आंखों में फ़ौरन पानी भर आया। असलान ने आंखें बंद करके खोलते हुए खुद पर काबू पाया। अच्छा सॉरी, चाची ने कॉल करके बुला लिया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था उनको घर तक लाने का। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसने आरुषा से नरमी से माजरत की। आपने जिम्मेदारी ले रखी है उसकी, वो अब आपकी कुछ नहीं लगती, कज़न भी नहीं, समझे आप? वो उसके मामले में भी बहुत हसास हो चुकी थी, इसलिए बुरी तरह से चीख पड़ी। मैं कहाँ कोई रिश्ता जोड़ा हूँ जान, चाची ने कहा था, वरना कभी नहीं जाता। असलान जानता था उस वक्त उसे प्यार से ही समझा सकता है, वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। रिश्ता जोड़ भी नहीं सकते, समझे आप? आपको वो क्यों नहीं दिखाई देता जो मैं देख रही हूँ? वो हॉस्पिटल से लेकर पूरे रास्ते आपको उन्हीं निगाहों से देखती आ रही थी, वही गंदी निगाह, वही। आरोशा ने एकदम से उसका हाथ झटक कर अपनी तरफ का डोर खोला था। असलान उससे पहले कि उसे रोकता वो कार का डोर खोलकर अंधाधुंध अंदर की तरफ भागी थी। शिट! असलान डोर पर हाथ मारकर फुर्ती से बाहर निकला था। अब वो भी तेज कदमों से उसके पीछे था। लाउंज में सभी मौजूद थे। सबने रोती हुई आरोशा को अंदर आकर दौड़ते कदमों से सीढ़ियों की तरफ भागते देखा था और उसके पीछे आते संजीदा से असलान को। आशू आशू! हशम उसके रोने पर तड़प कर आरुषा के पीछे जाने के लिए बढ़ा ही था कि असलान ने उसे रोक दिया। मैं हैंडल कर लूँगा, तुम यहीं रहो। उसके गाल थपककर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हशम ने बेचैनी से बस अपनी पेशानी मली थी। वहाँ मौजूद माजी और हानिया भी फिक्रमंद हो गई थी, बस चाची को छोड़कर। आनिया अपने रूम में चली गई थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।